نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، یا ایھا الذین آمنوا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، بلکہ تم انصاف کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا یہ آدمی کو تقوی سے قریب لے جاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دیا کریں، کہ جب کبھی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو ہوا ہے یا جو دیکھا ہے اسی کو انصاف کے ساتھ بیان کریں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ عربی زبان میں گواہی کو لفظ شہادت کہا جاتا ہے، اور گواہی دینے والے کو شاہد کہا جاتا ہے۔ شہادت اور شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی عدالت میں اور اسلامی قانون کے لحاظ سے اسی شخص کی گواہی معتبر ہے جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ سنی ہوئی بات کی گواہی دینا جائز بھی نہیں ہے، اور اسلامی عدالت میں اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ گواہی کا مطلب ہے آنکھوں دیکھے واقعے کو بیان کرنا۔ اگر کسی نے آنکھوں سے اس بات کو نہیں دیکھا ہے، صرف سنا ہے لوگوں سے، تو اس کی گواہی شرعی عدالت میں اور شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ انصاف کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اسی وجہ سے کہ آدمی نے جو کچھ دیکھا ہے اور جتنا دیکھا ہے اس کو بیان کر، اس سے زائد کی گواہی دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ جو سنی سنائی باتوں کی گواہی دے دے، یا یہ کہ جتنا دیکھا تھا اس سے زائد کی گواہی دے دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف میں گواہی دو۔ اسی طرح کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی یہ گواہی تم ضرور دو۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی جو غلط بیانی کرتا ہے، آدمی جو عدالتوں میں جا کر غلط گواہی دیتا ہے، اس کی عام طور سے دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو آدمی اپنے رشتہ داری اور تعلقات کی بنیاد پر غلط بات کی گواہی دیتا ہے جا کر، یا تو پھر کسی کے ساتھ دشمنی اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس کے خلاف میں جا کر گواہی دے۔ تو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے بھی خلاف ہو۔ حالانکہ والدین کی شریعت نے جو حقوق بتلائے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، لیکن گواہی کے سلسلے میں فرمایا اگر حق بات والدین کے خلاف بھی ہو تب بھی اس کو ضرور کہو۔ یہاں تک کہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہاری گواہی اگر تمہارے خلاف بھی جاتی ہے
تب بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے خلاف بھی گواہی دے دو۔ اور یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ کسی کے ساتھ کبھی دشمنی جو ہے آدمی کو آمادہ کرتی ہے کہ اس کے خلاف آدمی گواہی دیتا ہے، اس بات سے منع فرمایا کہ اعدلوا، بلکہ انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، کہ یہ انصاف کرنا آدمی کو تقوی سے قریب لے جاتا ہے، کہ یہ مہینہ جو ہے تقوی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے، کہ تقوی پیدا ہوتا ہے مجاہدے سے، کہ جب نفس کے اوپر بار پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو پھر وہ تقوی پر آمادہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آدمی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور موقع ہے کہ اس کے خلاف گواہی دے کر اپنی بھڑاس کو نکالے، لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو قابو میں کرنا اور اپنے نفس پہ بوجھ ڈالنا، فرمایا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں خاص طور سے اس بات کو فرمایا ہے کہ ایمان والے سچی گواہی دیں۔ اب عام طور سے ہمارے یہاں پر ہمارے ذہنوں میں گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں جانے کے بعد کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جو آدمی نے کچھ دیکھا ہے، سنا ہے، اس کی گواہی دینا، آدمی اس کو گواہی سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ گواہی ہے اور اس کو بھی شہادت کہا جاتا ہے، اس کو بھی گواہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت میں اور چیزوں کی بھی گواہی ہے، اور چیزوں کو بھی شہادت کہا جاتا ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی عہدے پر ہے اور اس کے اپنے عہدے کی وجہ سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، تو وہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے یہ بھی گواہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کریں کہ یہ فلاں آدمی بیمار ہے اور نوکری پر جانے کے قابل نہیں، یا یہ کہ جس کام کو یہ جانا چاہ رہا تھا اس کے قابل نہیں ہے، تو بیماری کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنا یہ بھی شہادت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بیمار نہیں ہے اور کسی نے اگر اس کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے تو یہ غلط گواہی ہے اور یہ جھوٹی گواہی ہے جس کے بارے میں پکڑ ہونے والی۔ یا یہ کہ کسی کو میڈیکلی فٹ بتانا ہے اور حقیقت میں وہ صحت کے اعتبار سے میڈیکلی فٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو فٹ لکھ کر دیتا ہے تو یہ غلط گواہی ہے، غلط شہادت ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جو داخلے آتے ہیں آج کل حکومت کے اعتبار سے، دیکھیے حکومت کے قوانین میں کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں بحث جو ہے شریعت کے مسئلے کو بتلانا ہے۔ تو بہت سے داخلے آتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے غریب ہے، محتاج ہے، تو اب محتاجی کا جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، جو داخلہ ایشو کرتا ہے، اگر وہ واقعتاً غریب ہے تب تو اس کا وہ داخلہ دینا سچی گواہی ہے، انصاف کے ساتھ گواہی ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر جو ہے کوئی غلط طریقے سے داخلہ دیتا ہے، وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے اور یہ سائن کر کے دیتا ہے، تو یہ شخص شریعت کی نظر میں مجرم ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، اتپنہ کا داخلہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی داخلے ہیں، رہواسی کا داخلہ ہے، واقعتاً اگر وہ وہاں رہتا ہے اس علاقے میں تو پھر جائز ہے اس کے لیے داخلہ دینا۔ اسی طریقے سے جو ہے اساتذہ جو طلباء کو امتحان پر نمبرات دیتے ہیں، یہ نمبرات بھی شہادت میں داخل ہے کہ یہ بچہ 100 نمبر کا مستحق ہے۔ ٹیچر جب لکھ کر دیتا ہے، واقعتاً اگر وہ 100 نمبر کا مستحق ہو یا یہ کہ یہ بچہ پاس ہونے کے قابل ہے، تب اگر وہ ٹیچر اس کو لکھ کر دیتا ہے تب تو صحیح گواہی ہے، انصاف کے ساتھ ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر جو ہے وہ بچہ مستحق نہیں ہے اتنے نمبرات کا، یا تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر یا دشمنی کی بنیاد پر اس کے نمبرات کو گھٹایا جاتا ہے یا بڑھایا جاتا ہے، تو یہ غلط بیانی ہے اور یہ جھوٹی شہادت ہے جس کے بارے میں پکڑ ہوئی۔ اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں، تمام چیزیں جو اس طرح کی ہے جو کسی کے دستخط کے ساتھ شائع ہوتی ہے یا کسی کے بھروسہ دلانے پر وہ چیز جاری کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو شہادت کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں۔ اب ان سب باتوں کے ساتھ آپ کو اس آیت کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ انصاف کرنا اور انصاف جو ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب کیسے ہے، بلکہ صحیح معنوں میں وہ آدمی بڑا متقی ہے جو اس طرح کی گواہی، سچی گواہی دے دے اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں جا کر،
جمہوریت میں جو ووٹ ڈالتے ہیں جا کر، وہ ووٹ بھی گواہی کے درجے میں ہیں، شہادت کے درجے میں ہیں۔ گویا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ اور یہ امیدوار جو کھڑا ہوا ہے ہمارے علاقے سے، یہ اس قابل ہے کہ وہ علاقے میں کام کر سکتا ہے اور سچا اور امانت دار ہے۔ تو لہٰذا ووٹ ڈالنا بھی کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے مد نظر اب اس آیت کو اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ انصاف کی گواہی دے اور کسی کی رشتہ داری اور تعلقات تم کو غلط گواہی پر آمادہ نہ کریں، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ دشمنی تم کو غلط بیانی پر آمادہ نہ کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال والوں کے ساتھ، اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ اجر عظیم کا وعدہ ہے سچی گواہی دینے پر، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کریں وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی